اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف گئے تھے، یعنی مکہ میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ مایوس ہو کر کہ چلیں شاید یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو طائف والے شاید مان جائیں، آپ طائف چلے گئے۔ وہاں کے سردار تھے، ان کو آپ نے دعوت دی اور ان سرداروں کو کہا کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا عروج بخشے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ سارا عرب تمہارے ماتحت ہوگا، تم ایمان لے آؤ۔ چلو اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر تم مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دو، میں یہاں پر کام کرتا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کہنے لگے کہ تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ٹائم دے دیا کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر آپ طائف سے چلے جائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام مجبور ہو گئے، وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے پیچھے بچے لگا دیے جنہوں نے پتھر مارے اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہ جو آپ کو لہو لہان کیا، اتنا خون آپ کا بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب ہوش میں آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی، کہ اللہ سے شکوہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اس بات کی کہ میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیے، کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا مجھے کہ جو میرے دشمن بنے ہوئے، میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک لمبی دعا آپ نے پڑھی، بڑا شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو فوراً جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میرے ساتھ وہ فرشتہ موجود ہے جو پہاڑوں کی ذمہ داری والا ہے، تو ہم ان پہاڑوں کو ملا لیتے ہیں، بستی طائف والے بیچ میں پس جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لعل اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ من یوحد اللہ، جو موحد ہوں گے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے آپ، تو مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی وادی نہلا، سرسبز جگہ تھی، پانی وہاں پر بہت تھا۔ وہاں پر آپ نے کئی دن قیام کیا۔ قیام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہونا آپ کا مشکل تھا، دوبارہ مکہ میں جانا کس کی پناہ میں وہاں پر جائیں؟ پہلے ابو طالب کی پناہ میں تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، اب وہاں سے نکلے ہیں، اب دوبارہ کس کی پناہ میں جائیں؟ اس زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی، کسی کی پناہ میں ہو تو بندہ اس کی جان محفوظ رہتی تھی، ورنہ رہنا مشکل ہوتا تھا۔ جس نے یوں سمجھ لیں کہ آج کل ویزا ہوتا ہے کہ ویزا ہوگا تو آپ اس ملک میں جا سکتے ہیں، تو اس وقت ویزا یہی ہوتی تھی کہ کسی کے پناہ میں، اور وہی سسٹم آج بھی سعودی عرب میں ہے۔ یہ وکیل کیا ہے؟ وکیل یہی سسٹم ہے، جو یہاں سے جاتے ہیں تو وکیل کی پناہ میں ہوتے ہیں گویا کہ، تو وہ سسٹم پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، تھوڑا سا جدید ہو گیا۔ تو وہاں پر آپ اس انتظار میں تھے کہ اب میں دوبارہ مکے میں کس کی پناہ میں جاؤں۔ تو وہاں پر آپ کئی دن تک آپ نے قیام کیا، وہاں نمازیں آپ پڑھتے تھے۔ تو وہاں پر جنہوں نے ایک مرتبہ آپ کی تلاوت سنی، قرآن سنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا۔ اور یہ جو جنات ہیں نا، انہوں نے آپ کی تلاوت کو سنا، اس کے بارے میں اطلاع دی کہ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ فرمایا کہ جب جن ایک مرتبہ ان کی ایک جماعت یہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن کو سنا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے سنا، تو ایک دم وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیا چیز ہے؟ سارے خاموش ہو کے سننے لگ گئے۔ فلما قضی، جب وہ آپ کی تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کے پاس گئے، نذیر بن کے چلے گئے، اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے دائی بن کے چلے گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، تو جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بڑی ہی زبردست کتاب ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، سیدھے راستے کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس داعی اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اس کی آواز پر لبیک کہو، وآمنوا، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اس داعی اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، فلیس بموجز فی الارض، تو اس کو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے زمین میں۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور پھر وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس طرح جنہوں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ غم نہ کھائیں کہ طائف والے بھی مکر گئے، مکہ والے بھی مکر گئے، دیکھیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور ان قریب انسان بھی آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔